اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا رات کے وقت نکل جاؤ. بہت سارے واقعات بیچ میں ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکلے اور اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور سمندر میں راستہ بنایا خشک، وہاں سے بنی اسرائیل کو پار کرایا. پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، سمندر کے بیچ میں پہنچا جب وہ خشک تھا، اور اب جب بیچ میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو پھر سے ملا دیا اور فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے اور وعدہ کیا طور کی دائیں طرف کا تم سے، تم پر من و سلوہ نازل کیا. یہ سارا کا سارا ہم سورۃ بقرہ کی جو مفصل تفسیر ہوتی ہے اس میں بیان کر چکے ہیں، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں. کھاؤ ہمارے پاکیزہ رزق میں سے اور سرکشی نہ کرنا ورنہ میرا عذاب، میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر پہلے بلایا. جب وہ پہنچے ملنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ باقی لوگ کہاں ہیں جن کو تم نے چنا تھا؟ 70 رجلا لمیقاتنا جو سورہ اعراف میں ہے، وہ 70 بندے کہاں ہیں؟ تو فرمایا اے رب وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں اس لیے جلدی آ گیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ کی طرف جانے میں جلدی کیجئے، اللہ راضی ہوتا ہے. نماز کے لیے جلدی کیجئے، اللہ راضی ہوتا ہے. نماز میں جلدی نہ کیجئے، نماز کے لیے جلدی کیجئے. لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں، نماز میں جلدی نہیں کرنی، نماز کے لیے جلدی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں خوبصورت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم تو میرے پاس آ گئے، پیچھے تمہاری قوم کو ہم نے آزما لیا، انہیں تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں اور دکھ میں بھرے، اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ میرے پیچھے کیا کیا؟ اللہ کے وعدے کو بھول گئے؟ میں نے تم سے کہا تھا میرے پیچھے فساد نہ کرنا. اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے پیچھے، ان کو تم نے دیکھا نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا کہ میری قوم تو مجھے قتل کر دیتی، میں نے کوشش کی لیکن یہ نہ مانے. سامری سے پوچھا کہ سامری یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے تفصیل ساری بتائی، اس پر بھی ہم بیان پہلے کر چکے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً. تو بہرحال جو اس نے بنی اسرائیل کے زیورات تھے ان کو جمع کر کے سونے کا بچھڑا بنایا تھا، اور اس میں سے اس نے کسی طرح سے کوئی آواز نکالنے کی ایک ترکیب بنائی. تو اس میں سے جب آواز نکلی تو بنی اسرائیل اتنے بڑے گمراہ تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہمارا الہ ہے، یہ تو بول بھی رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اس کو رب سمجھ کر اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا الہ ہے. موسیٰ کوہ طور پر پتہ نہیں کس سے ملنے چلے گئے، رب تو یہ ہے. نعوذ باللہ، اتنے بڑے کافر اور ظالم تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری تجھے تو یہ سزا ملے گی، اب ساری زندگی تجھ پر ایسا اللہ کا عذاب ہوگا کہ تیرے قریب کوئی نہ آئے گا، اور جو تیرے قریب آئے گا تو کہے گا لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا، یعنی تو اچھوت بن جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جو سونے کا تھا اس کو انہوں نے جلایا. جلانے کے بعد اس کو سمندر کے اندر اس کی راکھ کو جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ اس کا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہے تمہارا رب اللہ جو اکیلا ہے، کیا الہ کو کوئی جلا سکتا ہے؟ الہ کو کوئی مار سکتا ہے؟ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جلا دیا. یہ رب نہیں تھا، رب تو اللہ ہے. چنانچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. پھر کچھ قیامت کا ذکر ہے، پہاڑوں کو قیامت کے دن اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا، زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، زمین میں کوئی ٹیلا کوئی پہاڑی نظر نہ آئے گی. قیامت کے دن لوگ پہنچیں گے. اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آخر ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے لیکن بڑے ہی پیارے الفاظ میں ہے. ہم نے تحقیق آدم سے عہد لیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ بھول گیا، ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. ہم نے کہا اے آدم یہ ابلیس دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، خیال رکھنا یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ جنت کی زندگی تو بڑی آسان زندگی ہے، یہاں پر نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تمہارے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے، یہاں پر نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی،
نہ تمہیں دھوپ کی تکلیف محسوس ہوگی، لیکن اگر تم یہاں سے نکل گئے تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لیکن پھر ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تجھے ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے، جس کا پھل کھانے سے تم کبھی نہ مرو گے، اور ایک ایسی بادشاہت تمہیں ملے گی جو کبھی پرانی نہ ہوگی۔ الغرض ان دونوں کو اس نے بہکا دیا، ان دونوں نے اس میں سے چکھ لیا، اور چکھنا کیا تھا، ان دونوں کی شرمگاہیں ان دونوں کے سامنے کھل گئیں، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو شرم کے مارے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور آدم بھٹک گیا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی تو رب نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اس کو منتخب کیا اور اس کو ہدایت دی۔ پھر کہا، تم دونوں زمین میں اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن رہے گا۔ اب جب میرے پاس سے تمہارے لیے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ مشقت اور مشکل میں پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری شریعت سے، میرے دین سے، میری یاد سے تغافل برتا، تو پھر ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ قیامت کے دن کہے گا قبر سے نکلنے کے بعد کہ اے میرے رب، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کہا جائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تیرے سامنے آتی تھیں، تو ان سے اندھا بنا ہوا تھا، آج حقیقت میں تجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا۔ اس طرح سے سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں نصیحت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آیت نمبر 130 میں، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجئے، آپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر نہ کیجئے جو ہم نے ان کو دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، ہم تو ان کو آزمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے رب کا رزق جو جنت میں ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر استقامت سے ڈٹے رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ نماز کی برکت سے رزق میں آسانی ہوتی ہے، اس آیت سے ہمیں بہت واضح اشارہ ملتا ہے۔ لہٰذا نماز کی پابندی کیجئے، اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی اور فراوانی کی صورت بنائے گا انشاءاللہ۔ اور تقوی شعار لوگوں کے لیے ہی آخرت ہے، انجام انہی کا بہتر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی نازل ہوتی۔ آخری آیت ہے 135 نمبر، قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے سیدھے راستے والے اور کون ہدایت پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورت کی ابتدا میں بھی اور اس کے آخر میں بھی صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور مشقت میں نہ پڑنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر بڑے رنجیدہ رہتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دعوت کے میدان میں اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دین پہنچانے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔